میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوبصورت پروگرام درس حدیث میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، خوب برکتیں عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے حبیب، میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا کہ جو عزت و منزلت تمہاری میرے یہاں ہے، میں ان کو اس کی پہچان کرا دوں، اور اے میرے حبیب، اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ پیدا کرتا۔ تو بات سمجھ آئی؟ ساری عیدیں جس عید کا صدقہ ہے وہ ہے عید میلاد رسول، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک وسوسہ اور ذہن میں یہ آتا ہے کہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی اور جہنم میں لے جانے والی ہے، لہذا جلوس میلاد نکالنا اور اس میں جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بدعت کا مطلب ہے نیا کام۔ جس طرح ہر نیا کام برا نہیں ہوتا، اسی طرح ہر بدعت بری نہیں ہوتی، بلکہ جو نیا کام قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہے، اور حدیث پاک کل بدعت ضلالۃ سے مراد بری بدعت ہے۔ جو نیا کام قرآن و سنت، آثار صحابہ یا اجماع امت کے خلاف نہ ہو وہ برا نہیں ہے۔ جیسے تراویح کی جماعت جو تقریباً ہر مسجد میں قائم کی جاتی ہے، اس کے بارے میں تو خود حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ کئی بدعتیں مستحب بلکہ واجب ہوتی ہیں۔ آج سے تقریباً 500 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب عین العلم میں ہے، جس چیز سے شروع سے منع نہ فرمایا گیا ہو اور صحابہ و تابعین کے زمانے کے بعد لوگوں میں جاری ہوئی ہو، اس میں موافقت کر کے مسلمانوں کا دل خوش کرنا بہتر ہے، اگرچہ وہ چیز بدعت یعنی وہ نیا کام ہی ہو۔ اس پر دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھیں وہ خدا کے نزدیک بھی نیک ہے۔ تقریباً 450 سال پرانے بزرگ حضرت سیدنا علامہ ابن حجر فرماتے ہیں، بدعت حسنہ یعنی وہ نیک کام جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ کہتے ہیں بدعت حسنہ کے مستحب ہونے پر اتفاق ہے، اور مولود شریف منانا اور اس کے لیے لوگوں کا جمع ہونا اسی قبیل سے ہے، اسی قسم سے ہے، یعنی میلاد شریف منانا بھی مستحب، نیک اور اچھا کام ہے۔ ایک وسوسہ اور ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے پرانے بزرگوں نے میلاد شریف منانے کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، لہذا میلاد شریف نہیں منانا چاہیے۔ یہ سوال بھی سراسر غلط ہے، اس لیے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرانے بزرگوں نے میلاد شریف کے حوالے سے کیا کیا فرمایا ہے۔ کم از کم 500 سال پہلے کے چند بزرگوں کے فرامین اور ان کی کتابوں کے بارے میں ہم آپ کو سناتے ہیں۔ تقریباً 800 سال پہلے بزرگ حضرت سیدنا علامہ
عبد الرحمن ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا مولد العروس۔ اس کتاب میں آپ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے والے کو برکت، عزت، بھلائی اور فخر ملے گا۔ موتیوں کا امامہ اور سبز حلہ یعنی گرین روب پہن کر وہ داخل جنت ہوگا۔ FGN چینل کے ناظرین، بتائیں ذرا وہ وسوسہ کہاں چلا گیا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ بزرگوں سے میلاد شریف منانے کے بارے میں کچھ نہیں سنا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ آج کے بزرگ نہیں ہیں، 100 سال پہلے کے نہیں، 200 سال پہلے کے نہیں، بلکہ 800 سال پرانے بزرگ ہیں، حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ جشن ولادت منانے والے کو برکت، عزت، بھلائی اور فخر ملے گا۔ مزید لکھ رہے ہیں موتیوں کا امامہ اور سبز حلہ پہن کر وہ داخل جنت ہوگا۔ مزید سنیں، تقریباً 500 سال پہلے کے عظیم بزرگ حضرت امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانا پکواتے، خوب صدقات و خیرات دیتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے آئے ہیں، چنانچہ ان پر اللہ پاک کے بہت بڑے فضل اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میلاد شریف بنانے سے دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ پاک اس پر رحمتیں نازل فرمائے جس نے ولادت شریف کی راتوں کو عید یعنی خوشی کا دن بنا لیا ہے۔ ہمارے زمانے میں جو نیا کام کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ہر سال اللہ پاک کے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے دن صدقات و خیرات اور خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے گھروں اور گلیوں کو سجاتے ہیں، کیونکہ اس میں کئی فائدے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر اور رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ اس کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے، جس کا شکر ادا کرنے کے لیے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ناظرین، جو یہ وسوسہ آتا ہے کہ بزرگوں سے، پہلے کے لوگوں سے میلاد شریف بنانے کے حوالے سے کچھ نہیں سنا گیا، تو ہم نے آپ کے سامنے 500 سال پرانے، 550 سال پرانے، 800 سال پرانے بزرگوں کے اقوال پیش کیے، جنہوں نے نہ صرف اس کو منانے کا ثبوت دیا بلکہ اس کو منانے والے کو کیا اعزاز و انعام ملے گا اس کا بھی بیان فرمایا۔ ناظرین، ایک وسوسہ اور ذہن میں آتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو بہت زیادہ لائٹنگ کر کے اسراف کیا جاتا ہے۔ اگر یہ رقم غریبوں میں بانٹ دی جائے تو کتنوں کا بھلا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو ایک قاعدہ ذہن میں بٹھا لیجئے، علماء کرام فرماتے ہیں لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، یعنی اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں۔ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی مال اطاعت الہی میں خرچ کرے تب بھی وہ اسراف کرنے والوں میں سے نہ ہوگا۔ پہلے بیان کی گئی روایات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جشن ولادت بنانا نیکی اور ثواب کا کام ہے، تو ثواب کے کام میں مال جتنا زیادہ خرچ کیا جائے وہ کم ہی ہے، نہ کہ اسراف۔ ایک خبر کے مطابق ہر سال 20 سے 25 ملین ریال سے غلاف کعبہ تیار کیا جاتا ہے۔ شادیوں اور نت نئے فنکشنز پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ کوئی ان کو جا کر سمجھائے کہ یہاں خرچ کرنے کے بجائے غریبوں میں رقم بانٹ دو تو پتہ چلے، بلکہ خود اپنے ہی گھر کے ڈیکوریشن اور ایک سے ایک نئے ماڈل کی گاڑیاں، موبائلز وغیرہ کو دیکھ لیجئے، ذرا ان کو غریبوں میں بانٹ کر چند ہزار والی بائک اور موبائل فون سادہ سا استعمال کر کے غریبوں کا بھلا کیجئے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ علماء فرماتے ہیں لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، کہ بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں
اور اسراف میں کوئی بھلائی نہیں۔ اس قاعدے کے تحت جشن ولادت پر خرچ کی جانے والی رقم اور لگائی جانے والی لائٹیں یہ اسراف میں نہیں آتی۔ اگر آپ کو اتنا ہی فکر ہے اسراف کا اور غریبوں کی اتنی ہی فکر ہے تو ذرا غور کریں، صرف اسراف یہی نہیں ہو رہا بلکہ اسراف موبائل جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ بھی ہزاروں روپے کا ہے، آپ کے گھر کی جو ڈیکوریشن ہے لاکھوں روپے کی ہے۔ تو کیا اس کو کم کر کے سادہ گھر، سادہ موبائل، سادی بائک سے کام نہیں چلایا جا سکتا؟ بالکل چلایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں خیال کیوں نہیں آتا غریبوں کا؟ اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے، اسراف کی بات نہیں ہے بلکہ دل میں بیٹھا ہوا چور۔ یہ بار بار عید میلاد النبی پر کی جانے والی لائٹوں کے بارے میں جو سوال کرتا ہے یہ دل میں بیٹھا ہوا چور ہے، اس چور کو بھگانا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی لائٹنگ میں بجلی کی چوری اور بہت اونچی آواز سے نعتیں چلا کر دوسروں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، نیز لنگر اس طرح لٹایا جاتا ہے جس سے رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، لہذا جشن عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے۔ تو مجھے ذرا بتائیں، اگر ناک پر مکھی بیٹھی ہے تو ناک کاٹی جائے گی یا مکھی کو اڑایا جائے گا؟ مکھی کو اڑایا جائے گا، نہ کہ ناک کاٹی جائے گی۔ ایسے ہی جو غیر شرعی چیزیں اگر رائج ہو گئی ہیں تو ان کو دور کیا جائے گا، نہ کہ یہ کہا جائے گا کہ عید میلاد النبی منانا درست نہیں ہے۔ ایسی غیر شرعی چیزیں آپ کے یہاں شادیوں میں بھی ہوتی ہیں، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ شادیاں کرنا درست نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، یہ تو نہیں کہا جاتا۔ ہاں، جو برائیاں ہیں ان پر توجہ دلا کر کے ان کو دور کیا جائے گا اور شریعت کے مطابق عید میلاد النبی منائی جائے گی۔ اچھا، ایک سوال یہ ذہن میں آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا عید میلاد النبی منانا یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، بزرگوں نے بھی اس کو ثابت قرار دیا ہے، تو اچھا یہ منانے سے کیا برکتیں نصیب ہوں گی؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانے سے کیا برکتیں نصیب ہوں گی۔ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن بن جوزی فرماتے ہیں، جشن ولادت پر فرحت و مسرت کرنے والے کے لیے یہ خوشی جہنم سے رکاوٹ بنے گی۔ جی ہاں، ابو لہب سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا حال ہے، تو اس نے کہا بس ایک ہی دن، پیر شریف کے دن میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ میں نے آقا کریم کی ولادت کے بارے میں جب سنا تھا اس وقت میں نے ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، اس خوشی کی وجہ سے ایک دن میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ جشن ولادت منانے والے کو کیا کیا خوشخبریاں ملیں گی، کیا کیا انعامات ملیں گے، اس کے بارے میں حافظ الحدیث امام ابو الخیر محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جشن ولادت منانے والوں پر اس عمل کی برکات سے فضل عظیم ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ولادت باسعادت کے ایام میں محفل میلاد کرنے کے خواص فوائد سے یہ امر مجرب یعنی تجربہ شدہ ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے، کہ جس سال محفل میلاد منائی جائے آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات تجربے والی ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے۔ اللہ کریم اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا لیا ہے۔ حضرت شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ کریم انہیں اپنے فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن جوزی فرماتے ہیں، اس فعل یعنی جشن ولادت منانے میں شیطان کی تذلیل اور اہل ایمان کی تقویت ہے۔ جشن ولادت منانے والا ثواب پاتا ہے کہ اس میں نبی کریم کی تعظیم اور ولادت باسعادت پر خوشی و شادمانی کا اظہار ہے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے صبح بہارا سے خلاصتاً کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ کیا کیا برکتیں عید میلاد منانے والے کو نصیب ہوتی ہیں۔
ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے۔ آپ بھی یاد مصطفیٰ میں 12 ربیع الاول شریف کو روزہ رکھ لیجئے، 11 کی شام کو ورنہ 12ویں شب کو غسل کیجئے۔ ہو سکے تو اس عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے ضرورت کی تمام چیزیں نئی خرید لیجئے۔ جشن ولادت کی خوشی میں کوئی بھی ایسا کام مت کیجئے جس سے حقوق العباد پامال ہوں۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جشن ولادت کی خوشی میں سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی نیت کر لیجئے۔ جشن ولادت کی خوشی میں مسجدوں، گھروں اور دکانوں پر سبز سبز پرچم لہرائیے، خوب چراغاں کیجئے، لیکن یاد رکھیے بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع سے چراغاں کرنے کی ترکیب بنائیے۔ جلوس میں حتی الامکان باوضو رہیے اور نماز باجماعت کی پابندی کیجیے۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ نے جس حدیث پاک کو سنا، اس حدیث پاک سے یہ مدنی پھول ملا تھا کہ نعت سننا، محفل میلاد قائم کرنا یہ جائز ہے۔ اس مدنی پھول کے تحت ہم نے ڈیٹیل میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ جشن ولادت منانا کیوں جائز ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اس ٹاپک کے ارد گرد آنے والے تقریباً تمام وسوسوں کی کاٹ کے لیے ہم نے اہم باتیں آپ تک پہنچائیں۔ اب تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول